الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، چند جمعات سے مسلسل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی اسی عنوان پر کچھ عرض کرنے کا خیال ہے. اللہ پاک مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اتنی بات سماعت فرمائی کہ اللہ کی اس پوری مخلوق کے اندر سب سے اونچا مقام ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے تمام پیغمبر اپنی اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ عزت و عظمت کے حامل ہیں، لیکن
پہلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو بھی اللہ پاک نے وہ عزت اور عظمت عطا نہیں کی جو اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو عطا کی ہے۔ پہلے تمام پیغمبر وہ پیغمبر ہیں امتوں کے لیے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امتوں کے لیے پیغمبر ہیں، اسی طرح تمام پیغمبروں کے لیے بھی پیغمبر ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے کہ پہلے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر اگر پیارے پیغمبر کے اس ختم نبوت کے زمانے کے اندر دنیا کے اندر اگر کہیں موجود ہو تو اس پیغمبر کے لیے اسی طرح پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا لازمی اور ضروری ہے جس طرح امتیوں کے لیے پیارے پیغمبر کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر کی اتباع کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک میں مختلف انداز اختیار کر کے مختلف طریقوں کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر کے مرتبہ اور مقام کو واضح کیا ہے۔ پیغمبر پہلے بھی آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر 1,24,000 کے قریب، جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ان پیغمبروں کو اللہ پاک آسمانی کتابیں دیتا رہا، آسمانی صحیفے دیتا رہا، لیکن کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے قرآن عطا نہیں کیا۔ قرآن پاک جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، پیغمبر آتے رہے، ہر پیغمبر بہت زیادہ مرتبہ اور مقام والا، پیغمبر کے علاوہ جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو کسی پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر آتے رہے، بڑی شان والے پیغمبر، بڑے مرتبہ اور مقام والے پیغمبر، لیکن اللہ پاک نے پہلے پیغمبروں میں سے کسی کو یہ قرآن والی کتاب جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اللہ نے کسی پیغمبر کو یہ نہیں دی۔ ہاں، ایسا ہوتا رہا کہ اللہ پاک نے پہلے پیغمبروں کو قرآن پاک کی کوئی ایک سورت، کوئی 2 سورتیں، کوئی ایک آیت، 2 آیتیں، چند آیتیں، سورت کا کچھ حصہ، پہلے پیغمبروں کو بھی اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق دیتا رہا، لیکن یہ پورا قرآن اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلا پیغمبر ہے آدم علیہ السلام، جن کے مرتبہ اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا،
تمام نوریوں کو، جن کو بھی، ابلیس کو، سب کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ تم، یہ میرا پیغمبر ہے جس کو میں مٹی سے بنا رہا ہوں، یہ ایک بشر ہے، اس بشر کی شان اتنی زیادہ ہے کہ نوریوں اور ناریوں کی وہ شان نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بشر سب سے زیادہ بلند و بالا مقام رکھنے والا ہے، سب سے اونچی شان رکھنے والا ہے، اللہ پاک نے بشر کا اعلیٰ ہونا، بشر کا سب سے اونچا ہونا، یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نوریوں کو، ناریوں کو حکم دیا تم سجدہ کرو میرے آدم کے سامنے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نوریوں نے گویا کہ یہ مان لیا کہ بشر کی شان اعلیٰ ہے، لیکن جن، ابلیس، وہ بشر کی شان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا بشر کی شان کم ہے اور میری شان زیادہ ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بشر کی شان کو کم سمجھا شیطان نے، ابلیس نے۔ نوری جتنے تھے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری شان بھی کم ہے بشر کے مقابلے میں، اس لیے اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق بشر کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شیطان اور ابلیس وہ بشر کی شان ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب بشر کی عزت اور عظمت اور شان کو نہ مانا، سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا جا تم نے میری نافرمانی کی، میری جنت سے نکل جا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ بھی یہاں ٹھہریں، آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہما صلوات اللہ، تم دونوں جنت میں ٹھہرو، یہ پوری جنت یہ تمہاری ہے، اس جنت میں سے جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ایک پابندی اللہ نے عائد کر دی، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اے حوا، یہ جنت میں نے تمہیں دی، جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، لیکن اے خیال کرنا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کو کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کا پھل تم نے کھا لیا تو ظالم بن جاؤ گے، اس لیے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ وہ درخت کون سا درخت تھا اللہ پاک نے قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا، پیارے پیغمبر نے حدیث میں بیان نہیں کیا۔ اب وہ درخت کون سا درخت ہے اس کو جاننے والا اللہ ہے،
اللہ اگر ہمارے پیارے پیغمبر کو بتا دیتا تو ہمارے پیارے پیغمبر امت کو آگے بتا دیتے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو بتایا نہیں، پیارے پیغمبر نے آگے امت کو بتایا نہیں، لہذا اپنی طرف سے قیاس کرنے کی، اندازے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت مفسرین پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، صاف مسئلہ واضح کر کے لکھتے ہیں کہ وہ درخت کون سا درخت تھا، اس کی معین صورت کیا تھی، اس کی تعیین کیا ہے، فرماتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بڑا درخت تھا، اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس ایک درخت کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب شیطان کو حکم ہوا ہے جنت سے نکلنے کا، ہمارے ابا جان کو، اماں جان کو حکم ہوا ہے جنت میں رہنے کا، البتہ ایک فرما دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان نکل کے جا رہا ہے، جاتے جاتے قرآن پاک کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے جاتے جاتے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا، حضرت حوا کو۔ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے یہ درخت پتہ ہے کیسا ہے، یہ شجرۃ الخلد، یہ درخت ایسا ہے جو اس درخت کا پھل کھا لے تو جنت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے اگر تم بھی جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہنے لگا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولا شیطان خبیث نے۔ ہمارے ابا جان، اماں جان، حضرت آدم، حضرت حوا علیہما صلوات اللہ، انہوں نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ اب ذرا توجہ کر میرا دوست، اب ایک طرف حکم ہے اللہ کا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کھانا تو درکنار، قریب جانے کی اجازت بھی نہیں، دوسری طرف وسوسہ ہے شیطان کا، شیطان کہتا ہے جاؤ کھاؤ، اگر جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں۔ ہمارے ابا جان، اماں جان، حضرت آدم، حضرت حوا علیہما صلوات اللہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، اس کا پھل تناول کر لیا۔ توجہ کر میرا دوست، اب ایک طرف حکم ہے رحمان کا، دوسری طرف وسوسہ ہے شیطان کا۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم پر جو پختگی ہونی چاہیے تھی، لم نجد لہو عزما، رحمان کے حکم پر وہ پختگی نہ دکھائی اور شیطان کے وسوسہ میں مبتلا ہو گئے اور اس درخت کا پھل تناول کر لیا۔ جب تناول کیا اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کی نافرمانی تو ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ بھی نکلو، میری بات تم نے نہیں مانی، میں نے تمہیں کہا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، شیطان کی بات تم نے مان لی اور میری بات تم نے نہیں مانی، لہذا میری جنت سے نکل جاؤ تم بھی۔ میرا دوست مسئلہ سمجھ، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ ضد نہیں کرنا چاہیے، ضد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہر ایک نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا سوچ میرا دوست،
آدم علیہ السلام کو یہ علم ہوتا کہ میں اس درخت کا پھل کھاؤں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے جنت سے نکال دے گا، اگر یہ علم ہوتا کبھی پھل کھانے کے لیے تیار ہوتے؟ لیکن قرآن پاک کہتا ہے پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں مسئلہ سمجھاتی ہے کہ آدم علیہ السلام بڑی شان والے اللہ کے پیغمبر، تمام پیغمبروں کے باپ، لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو درخت کا پھل تناول نہ کرتے، شیطان کے وسوسے میں نہ آتے، شیطان ان کو پھسلا نہ سکتا۔ اور میرا دوست پھر عقیدہ بنا، اگر آدم علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اگر وہ عالم الغیب نہیں ہے تو میرا پیر ہو، آپ کا پیر ہو، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے نہیں، خواہ ضد کرتے ہیں، اپنے مذہب الگ بنائے ہیں، اپنی پارٹیاں الگ بنائی ہیں، اپنی جماعتیں الگ بنائی ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے۔ میرا دوست، یہ کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی ٹولہ، کوئی گروہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اصل وہ عقیدہ جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ کام آئے گا۔ قرآن کے مطابق عقیدہ ہوگا تو کل جنت ملے گی، قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن ماننے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کر، شیطان کا وسوسہ آدم علیہ السلام اس وسوسے میں پھنس گئے، اعتبار کر لیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا تو بھی نکل، آدم علیہ السلام میری جنت سے، تم بھی نکلو، تم نے میری بات نہیں مانی۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا گیا ہے، شیطان کو بھی نکالا گیا ہے۔ نکالے تو دونوں گئے ہیں، لیکن قرآن پاک واضح کرتا ہے شیطان کو نکالا گیا تو قرآن پاک کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کو نکالا گیا، نکلا تو تکبر کرنے لگا، اکڑنے لگا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کرنے لگا۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا، لیکن ہمارے ابا جان نے تکبر نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے۔ توجہ کر میرا دوست، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے، لیکن انسان اور شیطان میں یہ فرق ہے، شیطان اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، انسان اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہ کو معاف کرا لیتا ہے۔ غلطی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، انسان خطا کار ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو جائے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات۔ توجہ کر میرا دوست، اللہ کا قرآن توجہ کر ذرا۔
آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرنے لگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو بتا کیسے راضی ہوگا؟ مجھے تو راضی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ فتلقى آدم من ربه، رب سے پیغمبر سیکھتا ہے۔ پیغمبر کا استاد کون ہوتا ہے؟ رب۔ توجہ کر، فتلقى آدم من ربه کلمات، اے میرا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو راضی کیسے ہوگا؟ مجھے تو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ مجھے وہ طریقہ بتا دے، وہ طریقہ بتا دے۔ اب اللہ پاک طریقہ بتاتا ہے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے، میرا بندہ تو میرے پاس آیا کر، میری بارگاہ میں آیا کر، میری بارگاہ میں آ کے عرض کیا کر، میں تجھے سارے طریقے سکھاؤں گا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، رب سے چند کلمے سیکھے، اللہ نے چند کلمے بتائے، اے میرا آدم یہ وظیفہ ہے، یہ دم ہے، یہ دم کر، یہ وظیفہ پڑھ، یہ دعا کر، یہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیری اس غلطی کو معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ کیا؟ وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، رب سے کلمے سیکھے اور رب نے کلمے سکھائے، راضی ہونے کا طریقہ سکھایا اللہ نے۔ وہ سورۃ آراف میں اللہ نے ذکر کیے ہیں 8ویں پارے میں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم بھی حضرت ہوا بھی دونوں کالا، دونوں کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ نے طریقہ سکھایا تھا، کیا کہنے لگے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، ایک طرف تیرا حکم تھا، دوسری طرف شیطان کا وسوسہ تھا، چاہیے یہ تھا کہ ہم تیرے حکم پر مضبوط رہتے، پر ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر۔ اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو ہمارے لیے اور دروازہ کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کر، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ قرآن پاک کہتا ہے فتاب علیہ، اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب راضی اللہ نہیں ہوتا، کیسے راضی ہوگا؟ تو عزیر علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا۔ یہ کس کا عقیدہ؟ یہودیوں کا۔ یہودی کہتے تھے
عزیر علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. جب عزیر علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے معاف کر دیا. عیسائی کہتے تھے نہیں نہیں عزیر علیہ السلام کا وسیلہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا اللہ پاک نے معاف کر دیا. مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. رافضی شیعہ آئے انہوں نے کہا 12 اماموں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا، پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا اللہ پاک نے معاف کر دیا. ہمارے زمانے کے لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، رسول پاک کا نام لکھا ہوا تھا عرش کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک کا وسیلہ پیش کیا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. توجہ کر میرا تو اب ایک عقیدہ یہودیوں کا، ایک عقیدہ عیسائیوں کا، ایک عقیدہ مشرکین مکہ کا، ایک عقیدہ رافضیوں کا، ایک عقیدہ ہمارے زمانے کے بدعتیوں کا. یہ ہر ایک کہتا ہے جی، کوئی کہتا ہے فلاں کا وسیلہ پیش کیا، کوئی کہتا ہے فلاں کا وسیلہ پیش کیا، کوئی کہتا ہے فلاں کا وسیلہ پیش کیا. توجہ کر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. آواز رہا میرا دوست، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف یہ یہودی یہ عیسائی مشرکین مکہ ہمارے زمانے کے بدعتی یہ کہتے ہیں واسطے پیش کیے وسیلے پیش کیے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. کسی کا واسطہ اور وسیلہ کوئی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تو بتا کیسے راضی ہوگا. اللہ پاک نے دعا بتائی، میرا پیغمبر یہ دعا پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا کی اور اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. توجہ کر میرا دوست، اب خود سوچ اللہ کے قرآن کو ماننا ہے یا یہودی اور عیسائیوں کو ماننا ہے. توجہ کر یہ کہ رسول پاک کا نام لکھا ہوا تھا، شیعہ راوی جھوٹے راوی. ایک طرف اللہ کا قرآن آ جائے مقابلے میں شیعہ کی روایت آ جائے، قرآن کو مانو گے یا شیعہ راوی کی روایت کو؟ توجہ کر میرا دوست، ہاں اپنا عقیدہ درست کر. کوئی واسطہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں. قرآن پاک کہتا ہے کیا فرمایا جی ربنا آگے بتوسل عزیر، واسطہ ہے عزیر کا، واسطہ ہے عیسیٰ کا، واسطہ ہے ابراہیم کا، واسطہ ہے پنجتن پاک کا، واسطہ ہے محمد کریم کا، محمد کریم کے طفیل، عزیر کے طفیل، عیسیٰ کے طفیل. نا 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 صاف لفظ قرآن پاک کے ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا. آدم علیہ السلام کس کو پکار رہی ہیں؟ اللہ کو. کس طرح پکار رہے ہیں؟ واسطے اور وسیلے کے بغیر. اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ تو بھی اپنے باپ کے طریقے پہ چل، جس طرح تیرا باپ پکارتا ہے اللہ کو تو بھی پکار. کس کو؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابا جان ان کو ضرورت پیش آئی اللہ ناراض ہو گیا انہوں نے تو پکارا اللہ کو، اور میں اللہ کو پکارنے کی بجائے
میں امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کری. اب میں اللہ کو چھوڑ کر یہ فلانا بابا تے فلانا بابا ان بابوں کو پکاروں تو پھر میں اپنے باپ کے طریقے سے ہٹ گیا. اور باپ ہے بھی کون؟ اللہ کا پیغمبر. اب اللہ کے پیغمبر کے راستے پہ چلنے میں جنت ملتی ہے اور پیغمبر کے راستے سے ہٹ جائے کبھی جنت مل سکتی نہیں ہے. اس لیے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں. قرآن پاک تعلیم ہی یہ دیتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور لوگوں پکارا کرو کس کو؟ یہ قرآن کی دعوت ہے. فَادْعُوا اللَّهَ پکارو کس کو؟ اللہ کو. یہ نہیں کہ فَادْعُوا رسول اللہ، فَادْعُوا اولیاء اللہ، فَادْعُوا انبیاء اللہ، نہیں بلکہ کیا؟ فَادْعُوا اللہ. کس کو پکارو؟ کس طرح؟ مخلصین لہ الدین. پکارو اور پکار بھی کیا ہو؟ خالص. یہ نہیں کہ اللہ بھی، بابا بھی، اللہ بھی، پیر فقیر بھی، اللہ بھی اور پیروں کا واسطہ بھی، نبیوں کا واسطہ وسیلہ بھی. نو نو، مخلصین لہ الدین. پکارنا ہے اللہ کو. کس طرح پکارنا ہے؟ خالص. اللہ کی پکار میں کسی کو شریک بنانے کی اجازت. بات لمبی ہو جائے گی. اپنے پیارے پیغمبر کی شان کی طرف آ رہا ہوں. توجہ کر میرا دوست. آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑی، پریشان ہوا اللہ کا پیارا پیغمبر. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اللہ تو کیسے راضی ہوگا؟ مجھے طریقہ آتا کوئی نہیں، تو آپ طریقہ بتا. پھر کیا طریقہ بتایا اللہ نے؟ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے نا. اور اس طریقے کے اندر پکار کس کی ہے؟ ربنا. اور وہاں پر یہ نہیں ہے بِطُفَیلِ محمد، محمد کے صدقے سے، محمد کے طفیل سے، فلانے بابے اور آندہ طفیل، فلاں حضرت صاحب کا طفیل، فلاں کے صدقے. نہ کوئی نہیں. خالص پکار، خالص پکار. پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، اللہ یہی سکھاتا ہے. صرف آدم علیہ السلام نے پورے قرآن کو پڑھتے جاؤ. مختلف پیغمبروں کی دعائیں ہیں. جہاں بھی دعا ہے کہ کسی دعا میں کسی دوسرے کا واسطہ، وسیلہ، صدقہ، محابہ، ہاڑا، طفیل کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ پاک نے قرآن میں پیغمبروں کی دعائیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے امتیوں، اور تم نے جب پکارنا ہے اللہ کو اس طرح پکارو جس طرح اللہ کے پیغمبر پکارتے رہے. اللہ کے پیغمبروں نے پکارا ہے اللہ کو خالص. تم بھی پکارو اللہ کو. اللہ للہ الدین الخالص، الدین الخالص. خالص پکار للہ. کس کی؟ للہ. یہ نہیں ہے لنبی اللہ، لرسول اللہ. آج کل لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملائے نہیں. مسجدوں میں یا اللہ، ادھر یا رسول اللہ. جب تک یہ شرک نہ کریں مزہ آتا ہی نہیں ہے. اللہ تو یا محمد، یا اللہ، یا محمد.
جی یا محمد کہنا ہے تینا وہابیاں سڑ دے رہنا ہے بولے بولے آخری جا بھیا ساڈا کی وے اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارے گا مشرک بنے گا مشرک نہ بن مشرک بنے گا جہنم کا ایندھن بنے گا اللہ ہی کو پکارا کر توجہ کر میرا دوست ذرا توجہ کر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو قرآن پاک کی ایک آیت دی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی طرح باقی پیغمبر ہر ایک پیغمبر کا ذکر کرتا جب بات لمبی ہو جائے گی. بات سمجھا رہا تھا اللہ پاک نے پہلے پیغمبروں کو قرآن نہیں دیا پر ایک وقت آیا اس زمین پر حملوں کا لال آیا ساری کائنات کا سردار آیا محمد سب کہو صلی اللہ ہو ذرا کہہ لو صلی اللہ ہو ساری کائنات کا سردار سارے نبیوں کا سردار سارے نبیوں کا امام آیا جب سارے نبیوں کا امام آیا تو ساری کتابوں کا امام قرآن اللہ نے نازل کر دیا. جب تک پیارا پیغمبر نہیں آیا تھا قرآن نہیں آیا. قرآن کب آیا؟ جب ہمارا پیارا پیغمبر دنیا میں تشریف لایا. اللہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں جس طرح قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے اسی طرح میرا محمد تمام نبیوں کا سردار ہے. سب کہو صلی اللہ ذرا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رونق بزم دودھ آدم رونق بزم دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر آتے رہے پر کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے قرآن نہیں دیا. جب سارے پیغمبروں کا سردار آیا ہمارا پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا. توجہ کر پہلے زمانے میں کبھی تورات ہوتی تھی کبھی انجیل ہوتی تھی کبھی زبور ہوتی تھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوتے تھے شیس علیہ السلام کے صحیفے ہوتے تھے اور مختلف پیغمبر ہوا کرتے تھے لیکن ان کا زمانہ گزر گیا. اب زمانہ آ گیا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب قیامت تک ہمارے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا زمانہ چلتا رہے گا. اب قیامت تک ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت کا زمانہ چلتا رہے گا. اب قیامت تک قرآن کا زمانہ چلتا رہے گا. اب قرآن کے مقابل کوئی اور آسمانی کتاب چل سکتی نہیں. پیارے پیغمبر کی سنت کے مقابل کسی مولوی اور پیر کا طریقہ چل نہیں سکتا. توجہ کر میرا دوست زمانہ گزر گیا ان کا. تورات کا زمانہ برحق انجیل کا زمانہ برحق زبور کا زمانہ برحق پہلے پیغمبروں کی نبوتوں کا زمانہ برحق لیکن ان تمام کے زمانے گزر گئے.
اب زمانہ آ چکا ہے ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب زمانہ آ چکا ہے قرآن کا، اب قرآن کی بہاریں چلیں گی، اب قرآن کی صدائیں چلیں گی، اب پیارے پیغمبر کی سنت کی روشنیاں چلیں گی، اب قرآن کے مقابل پیارے پیغمبر کی سنت والی روشنی کے مقابل کوئی اور طریقہ کسی استاد کا، کسی پیر کا، باپ دادے کا، کسی کا کوئی طریقہ چل نہیں سکتا۔ اب قیامت تک طریقہ چلے گا محمد کریم صلی اللہ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، بہار ہے جی تورات کی، بہار ہے جی انجیل کی، بہار ہے صحیفہ ابراہیم کی، بہار ہے صحیفہ شیس کی۔ وہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ اب قرآن آ گیا، اب قیامت تک بہار چلے گی قرآن کی، قانون چلے گا قرآن کا، شریعت چلے گی قرآن کی، طریقہ چلے گا قرآن کا۔ پہلے پیغمبروں کی بہاریں برحق، پہلے پیغمبروں کی نبوتیں برحق، لیکن اب تک بہار چلے گی پیارے پیغمبر کی سنت کی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے، سب بہاروں پہ چھا گئے۔ اب کسی اور پیغمبر کا طریقہ نہیں چل سکتا، کسی اور پیغمبر کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اور میرا دوست، اگر اور پیغمبروں کی شریعت نہیں چل سکتی، حالانکہ ان کی شریعت برحق ہے، ان کی شریعت سچ ہے، ان کی سنت بھی سچی، لیکن اس کا زمانہ گزر گیا، اگر وہ نہیں چل سکتی تو میرے باپ دادے کا طریقہ بھی نہیں چل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اچھا پھر اپنے پیو دادے دے طریقے نو چھوڑ دئیے، اور پیو دادے دے طریقے نو اپنے کول ہے۔ محمد کریم کا ادب یہ ہے، محمد کریم کی عزت یہ ہے کہ محمد کریم کی سنت کے آنے کے بعد اب پہلے پیغمبروں کی شریعتیں جو برحق تھی، جو سچی تھی، اگر وہ سچی شریعتیں چل نہیں سکتی، پھر میرے استاد کا طریقہ، میرے استاد کا طریقہ، میرے پیر کا طریقہ، میرے پیر کا طریقہ، میری برادری کا طریقہ، تیری برادری کا طریقہ، میرے شہر کا طریقہ، تیرے شہر کا طریقہ، اب کسی کا طریقہ نہیں چل سکتا، اب باپ دادے کے رسم رواج نہیں چل سکتے، اب قیامت تک چلے گی سنت محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔